السلام نے فرعون کو چیلنج کیا تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، قوم کے جوانوں نے ساتھ دیا۔ بڑے تو زمانے کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے تو مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں، بڑوں کا اعصاب کمزور ہوتا ہے، وہ تو آخری ہچکیاں لے رہا ہے، وہ تو جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ جوانوں نے ساتھ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہی جوان تھے۔ کبھی 11 سال کی عمر میں حضرت علی نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضرت زید 14 سال کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے ساتھ دیا تھا، حضرت طلحہ 18 سال کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مہربان کا ساتھ دیا تھا، حضرت عمر 27 سال کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور جو عمر میں سب سے بڑے تھے صحابہ کرام میں 38 سال کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے 30 سال کی عمر میں یمن سے ہجرت کر کے مدینہ میں فجر کے وقت پہنچے، پڑاؤ ڈالا، مسجد چلے گئے، پوچھا نبی مہربان تو نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا کہ وہ تو خیبر پہ تشریف لے گئے ہیں، اس وقت جہاد میں مصروف ہے۔ ادھر سامان رکھ کر اور خیبر کی طرف چل پڑے، دوڑ پڑے، ادھر اپنے شمع کو پا کر بیعت کی، اور پھر زندگی کی آخری سانس اور آخری لمحے تک اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جس طرح سایہ اپنا سایہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے دوستو اور میرے بھائی، جوانی تھے، جس نے ابو جہل کو ہلاک کیا تھا معاذ اور معوذ ہی تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان، سارے جوان ہی تھے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تو آپ وہ لسٹ اٹھا کر دیکھیں، اس میں سارے لوگ نوجوان ہیں۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے 24 سال کی عمر میں الجہاد فی الاسلام لکھا۔ سید حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں تحریک کا آغاز کیا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اور 42 سال کی عمر میں اس دنیا سے جام شہادت پی کر رحلت فرما گئے۔ اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے توانائی مل گئی آپ کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کی پرنور آنکھوں کو دیکھ کر، اور آپ کی دلوں کے اندر جو ولولے ہیں آپ کے چہروں اور آنکھوں سے بالکل نمایاں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہی بازو استعمال ہوں گے، یہی کوپڑی اور ان کی دماغ استعمال، اور یہی مضبوط جسم والے لوگ کام کریں گے تو کشمیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ضرور آئے گا، اور صرف کشمیر میں نہیں، آپ کی برکت سے انشاءاللہ پاکستان اسلامی پاکستان بنے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہم کون ہیں؟ دشمن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ پنجابی ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ پٹھان ہیں، آپ کشمیری ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا ہے، اللہ نے ہمیں مومن کے نام سے پکارا ہے، اللہ نے ہمیں مجاہد بننے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے آج ہم شمع جہاد کے پروانے ہیں، ایک عظیم مقصد کے خاطر جمع ہیں۔ ہم ظالم و پدات سے بہتر ہو کر یہاں آئے ہیں۔ چھوٹے لوگ اور بڑے لوگ، ہر آدمی دعا کرتا ہے اللہ مجھے بڑا آدمی بنا لے۔ بڑا کون ہوتا ہے اور چھوٹا کون ہوتا ہے؟ چھوٹا آدمی وہی ہے جو پیٹ کی خاطر سوچتا ہے، پیٹ کے خاطر کسی سے تعلق رکھتا ہے جانور کی طرح، لیکن بڑا آدمی وہی ہے جو پیٹ کی بجائے امت کا سوچتا ہے، ملک کا سوچتا ہے، قوم کے لیے سوچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے شک آپ اور ہم، ہمارے گھر بنگلے نہیں ہیں، ہم جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، بے شک ہم 1 اور 2 جوڑے کپڑے میں سال گزارتے ہیں، بے شک ہمارے گھروں کے اندر وہ سامان نہیں ہے
جو بڑے لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ہم سے سب کچھ اللہ لے لے، بس ایک ایمان کا سرمایہ اور ایمان کی دولت ہمیں نصیب فرمائیے، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت اور سعادت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ یہ پہاڑوں کی طرح، یہ چاند اور سورج کی طرح، یہ دریاؤں اور سمندروں کی طرح، یہ جنگل کے درختوں کی طرح نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین سے بھی اوپر والی چیز ہے، خلیفہ ہے، خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے چلا ہوں، میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ فرشتوں نے ضرور سوال کیا ہوگا کہ آپ اسی آدمی کو، اسی شخصیت اور ذات کو یہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد کرے گا؟ لیکن اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں جانتا ہوں یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، اور نہ صرف دنیا کا خلیفہ بلکہ کسی پہاڑ اور کسی سورج اور چاند اور ستارے نے اور کسی سمندر میں جنت میں نہیں جانا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو صرف خلیفہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کا خلیفہ اس کائنات کے اندر، آپ نے جانا ہے۔ آپ کو ادھر اللہ نے آپ کے لیے ادھر بھی بادشاہی رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اللہ تعالیٰ کی حکم سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اسے کہ میں نے کئی باتوں میں امتحان لیا، آپ نے آپ آگ میں پڑے، آپ نے گھر بار چھوڑا، آپ بیٹے کو چھوڑا، آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے رہا، آپ نے میری گھر کو تانگ کیا۔ وَإِذِ ابراہیم ابو کلمات فاتمہن، میں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں چند باتوں میں لیے پاس ہو گئے، تو فرمایا انی جاعلک للناس امام، آپ کامیاب ہو گئے تو اب میں آپ کو امام بناتا ہوں۔ تو اس نے بھی سوال کیا، قال ومن ذریتی، یہ وعدہ میرے بچوں کے ساتھ اور میری اولاد کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت سے نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو امامت سے نوازا، حضرت یعقوب اور اسحاق اور موسیٰ اور عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت اور امامت اور نبوت سے نوازا۔ لا ینال عہد الظالمین۔ لیکن آج اگر ہم امامت کے منصب پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انصاف والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے عہد کے ساتھ، ہم نے اپنی بیعت کے ساتھ، ہم نے اپنے اقرار کے ساتھ، ہم نے اپنے وعدوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ہم نے وعدے کیے تھے اس کو ہم نے وفا نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے منصب سے اور اپنی اس مقام سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس مقام کو دوبارہ پانا ہے، اس مقام کے لیے دوبارہ جدوجہد کرنا ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے یہ اعلان کر لے کہ میری کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے، میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیایا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی کے لیے زندگی، اسی کے لیے دوستی، اسی کے لیے دشمنی، اسی کے لیے صبح کو شام کرنا، اس لیے کہ شام کو صبح کرنا اللہ رب العالمین، خاص اللہ کے لیے ہے۔ شیطان دل میں سازش کرتا ہے، انسان کو ڈراتا ہے کہ پھر رزق کا کیا ہوگا، پھر کاروبار کا کیا ہوگا، جناب کھانے اور کمانے کا کیا ہوگا، جناب بیوی اور بچوں کا کیا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک نام تو رزاق بھی ہے، هو الرزاق ذو القوة المتین۔ کیا اس نے آپ کو نہیں کھلایا پلایا تھا جب آپ ماں کے پیٹ کے اندر تھے؟ کیا جب کھانے کے قابل نہیں تھے تو ماں کی سینے سے اس نے آپ کو دودھ کے نہریں نہیں بہائے تھے آپ کے لیے؟ وہی تو ہے جو پرندوں کو کھلاتا ہے، جو مچھلیوں کو کھلاتا ہے، جو انسان کو کھلاتا ہے۔ والرزاق ذو القوة المتین، اسی پر اعتماد کرنا، اسی پر یقین رکھنا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میری رزق میری ڈگری میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میرا رزق میرے کاروبار میں ہے،